اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے یہ کلپ بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمام لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا کی عبادت کرو۔ امر کا صیغہ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون؟ اللہ زی، وہی ذات، خلقکم جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم اور اس نے تم سے پہلوں کو تخلیق کیا، یعنی کہ تمہارے باپ دادا اسی طرح آدم تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل سے انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، انزل من السماء آسمان سے پانی یعنی کہ بارش کا سسٹم جس سے تمام پھل میوے اور ہر چیز آپ کے لیے پھل وغیرہ نکل آتے ہیں، رزق تمہارے لیے رزق، اور اللہ کے ساتھ انداز یعنی کہ اس کے برابر والے نہیں بناؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ثبوت دیا، اپنے مالک ہونے کا ثبوت دیا، اپنے رازق ہونے کا ثبوت دیا، اور رزق کے پورے جو سسٹم اللہ عز و جل نے بنایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح انسان کے لیے پہلے کائنات کی تخلیق کیا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھونا ان کے لیے بنایا، پھر آسمان کو ان کے لیے چھت بنایا، پھر چاند سورج ستارے ہر چیز کو کام میں لگایا، پھر ادھر سے بارش نازل کی، پھر زمین میں سے فصل کو اگایا، پھر سورج کی روشنی اور دھوپ سے اس کو جو پکایا، پھر انسان اس کو کھاتا ہے۔ اس طرح کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے، اپنے خالق ہونے، اپنے مالک ہونے، اپنے رازق ہونے کا ثبوت دے کر اپنے لیے معبود ہونے کا اظہار کروایا انسان سے۔ اس طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے بتوں کو جو بنا لیا تو بت کو اس طرح کی چیز کر سکتا ہے؟ خود ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے مردے کو بنا دیا تو کیا وہ مردہ اس طرح کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی عقلی دلائل سے انسان کو سمجھا دیا اور کہا کہ اس کے برابر کے نہیں بناؤ، یعنی کہ اللہ کے سوا جس کو بھی بنایا جاتا ہے وہ انسان نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، نہ وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا، مطلب تم نہیں بناؤ اللہ اس کو اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، انداد ند کی جمع یعنی کہ برابری، یعنی کہ بالمقابل اللہ کے مقابل نہیں بناؤ۔ حالانکہ ایک پتھر اللہ کا مقابل کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ تم اپنے گمان کے مطابق اللہ کے برابر نہ بناؤ کہ جس طرح اللہ سے عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کرو، جیسے اللہ کو سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، طواف کرتے ہو، اس کی کرنے شروع کر دو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو اس سے دعا مانگنا شروع کر دو۔ جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہو اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ جس طرح اللہ سے ڈرتے ہو اس سے ڈرنا شروع کر دو۔ جس طرح اللہ کے آگے جو ہے نا خشوع اور خضوع کرتے ہو، خوف اور رجا کی کیفیت ہے، اس سے کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر بتا دیا کہ اس طرح نہیں کرنا، اور مزید مثالیں اللہ نے کہا کہ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کنتم امواتا، بالکل تم ذرہ تھے، مردہ تھے، مٹی تھے، پانی تھے، ایک جو تھے مادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں ایک انسان بنا کے زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت دے دی دنیا کے اندر، ثم جو پھر قیامت کے دن زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانے۔ اور اس نے نہ صرف تمہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر تخلیق کیے سب تمہارے لیے بنایا، خلق لکم تمہارے لیے، یعنی کہ اس میں کفار کو بھی خطاب ہے، مومنین کو، یا ایھا الناس کے اندر پورا خطاب اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور تمہارے لیے بنایا، یعنی کہ خالق اسی کی ذات ہے، مالک ہر چیز کا وہی ہے، رازق تمہارے لیے وہی ہے، تو اس لیے معبود بھی تمہارا وہی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ استوا کیا آسمانوں کی طرف اور 7 آسمان بنا دیے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر فرشتوں کا واقعہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد شیطان کا انکار کرنا، اور پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعائی کلمات ربنا ظلمنا سیکھنا، اور پھر دنیا میں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم انسان کو بتا دیا کہ اما فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے ہدایت آتی رہے گی، یعنی کہ انبیاء اور رسول اور یہ صحیف آتے رہیں گے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا پچھلی گزری زندگی کا، نہ آئندہ کی زندگی میں کوئی غم ہوگا۔ اور جو انکار کرے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو وہ پھر اصحاب نار جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ۔ کتنی دو ٹوک اور واضح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرما دی۔ عیسائی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا جنت میں جائیں گے اور بس چند روزہ، یعنی کہ اگر جہنم میں گئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پورے 70-80 پہلے سپارے کے اندر ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، بلکہ ان کے جرم کو ثبوت کیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے
کہ وقت کوئی یوم، اس دن سے بچ جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلہ نہیں آئے گا، نہ کوئی ان سے شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی شفاعت تو ہوگی مگر یہ شرک اور مشرک اور کافر بن گئے. جس طرح انہوں نے بتوں کو اور بچڑوں کو پوجا کیا، جب شرک کریں گے تو شفاعت سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ شفاعت تو گناہ گار مومنین کے لیے ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ شفاعت تو ہوگی مگر ایک جگہ فرمایا کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اس جگہ فرمایا ولا یقبل منہا، اور اس کے ترجمے اعلیٰ حضرت نے بھی کر دیا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی. یعنی کہ اگر انسان بظاہر مومن ہو اور شرک کر لے، کفر کر لے، تو پھر اس کے لیے شفاعت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا. تو بندے کو اور کرنا چاہیے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ ان کی جان چھوڑی جائے گی، نہ ولا هم ینصرون، نہ انہیں مدد کی جائے گی. اس میں خطاب تو یہ 2 دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور عیسائیوں کو ہے، مگر اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا کہ کافر کے لیے نہیں کی جائے گی، ہمارے لیے بالکل غور کا مقام ہے کہ ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے، ہم شرک تو نہیں کر رہے، ہم کفر تو نہیں کر رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو چھوٹا سمجھ رہے ہوں اور وہ شرک اور کفر تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم یہودی ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے. عیسائی جس طرح وہ یہودی عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں وہی جائے گا اللہ یہود ہو یا نصارہ. اللہ نے واضح کر دیا کہ ان اللہ زین آمن، چاہے وہ ایمان کا دعویٰ رکھنے والے یہ مسلمان ہوں، واللہ زین عادو، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ نصارہ، چاہے وہ نصارہ ہوں عیسائی ہوں، والصابئین، چاہے وہ ستارہ پرست ہوں. جو بھی ہو اس کا کرائٹیریا اللہ نے ایک ہی رکھ دیا، من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا سچے دل سے، پکا سچا کھرا خالص ایمان، والیوم الاخرت، آخرت پر، وعملا صالحا، نیک عمل کرے، فلہم اجر عند ربہم، اس کا اجر رب کے پاس ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اور جب بندہ پکا سچا کھرا ایمان لے آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ تمام انبیاء پر، تمام کتب پر ایمان لائے گا تو آٹومیٹک مسلمان ہو جائے گا. اور جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے خاتمہ ایمان پر جب ہو جائے گا تو پھر تو اس کے لیے نجات ہی نجات. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصل میں ہم جو ہے نا توحید کے اوپر زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ آیتوں کو ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی جو ہے نا یہ یہودی عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے. عیسائی تو کہتے ہی ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، اور ہندوؤں نے تو تریمورتی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات ما فی الارض کل لہ قانتون، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں وہ خدا نہیں ہے، وہ یعنی کہ بیٹا کہنا بھی ایک طریقے سے خدا. تو اللہ نے کہا کہ لہو، اسی کے لیے، یعنی کہ اسی کی ملک ہے. اللہ نے ترجمہ کیا بلکہ اسی کی ملک ہے، یعنی کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رازق ہے. تو نظام ربوبیت اسی نے بنایا، اسی نے بدیع السماوات والارض ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جس چیز کو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی ہی عبادت ہم نے کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اگر عبادت کریں گے یا اس سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تو تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تو ابھی ہم اگر ان کے دین کی پیروی کریں گے تو گمراہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت نازل کر دی، بتا دیا کل، ان کو بتا دو ان ہدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی، یعنی قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام، وہو الہدی، یہ ہدایت ہے. وَإِنْ أَتْبَعْتَ، اگر تو اتباع کرے گا اہواءہم، ان کی خواہش نفس کی، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے خود ساختہ رسمیں بنا لی تھی دین کے اندر، بدعات بنا لی تھی، تو وہ انسانی خواہش ہوتی ہے. مسلمانوں نے بھی ایسی بہت ساری بنا لی ہیں اور اس کو وہ پھر اسلام سمجھنے شروع ہو گئے ہیں اور اس سے ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلام اصل یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ان کی خواہشوں کو پیروی کرے گا، یہودی اور عیسائیوں کو، اپنے نبی کو دیکھو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اتباع کہ اے نبی تو، یعنی کہ آواہم ان کی خواہشیں، کن کی؟ یہود اور عیسائیوں کی، جن کو اوپر ذکر ہو رہا ہے لن ترضی عنک یہود و نصارا. تو اللہ نے کہا کہ بعد الذی، اس کے بعد جاءک من العلم، تیرے پاس علم آ چکا، یعنی وہی آ چکی، یہ قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی یعنی کہ اگر پیروی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے پاس تیرا بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ نصیر مدد کرنے والا ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل، اللہ زین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب نازل کر دی ہے
اور اس کی جیسے تلاوت کرنی چاہیے تھی ایسی جو کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوت، یعنی کہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ بیان کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اولئک یؤمنون، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتے جاؤ، پوچھے بھائی اس کا مطلب کیا، بولے جی نہیں معلوم، بس یہ تو جو ہے نا 10 نیکیاں مل گئی ہیں تو اس لیے ضرب لگا لو کتنی نیکیاں مل گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چوری نہیں کرنا، چوری کریں، شرک نہیں کرنا، شرک کریں، قتل نہیں کرنا، قتل کریں، مگر کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ لیا اب اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور وہیں یکفر بہی، تو جو اس کا انکار کرے گا، وَمَن یکفر بہی، جو اس کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جیسے پہلے بیان فرمایا، دوبارہ وہی بات فرمایا کہ بچو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا، اس دن کوئی لے کر نہیں چھوڑا جائے گا، ولا تنفع شفاعۃ، اس دن کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ وہاں پر تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں، یہاں پہ بتا دیا کہ نفع نہیں دے گی، یعنی کہ سفارش تو ہوگی مگر اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، ولا هم ینصرون، نہ مدد کی جائے۔ تو اب بندہ غور کر لے کہ اگر ہم ایسے اعمال کریں گے کہ جو وجہ کفر بن جائیں گے تو پھر ہم شفاعت نبی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، ایسے اعمال ہمارے نہ ہو جو شرک کی طرف لے کے جائیں، جو گناہوں کی طرف لے کے جائیں۔ اگر اس طرح کر لیے تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ جو میری آیتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ ختم کرتے ہیں جانتے بوجھتے، جیسے کہ علماء سو ہیں جن کو اللہ ما انزل من اللہ نے یہ بینات واضح نازل فرما دی اور ہدا ہدایت دے دی، اس کے بعد یبین للناس الکتاب، نے بتا دیا کہ یہ جو کتاب میں واضح کر دو اور وہ چھپا رہے ہیں تاکہ وہ شرکیہ کفریہ رسمیں چلواتے رہیں، تو اللہ نے کہا اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللہ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لہذا بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ پوجا کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دے دے کر بھی قرآن میں سمجھا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ جو کافر ہوگا اور مر جائے گا وہ ہم کفار ہو تو پھر اس کے لیے لعنت ہوگی، اللہ کی ملائکہ کی تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اس کے اندر وہ رہے گا جہنم کے اندر، لا یخفف عنہم عذاب، نہ اسے عذاب ہلکا ہوگا نہ اسے مہلت دی جائے گی، ینظرون۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا توحید کو دوبارہ، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے، تمہارا معبود جو ہے، الہ جو ہے واحد، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ اب اس کے دلائل اللہ نے بتا دیے کہ تخلیق کرنے آسمان کو، زمین کو، رات دن کی اختلاف، رات دن کا آنا اور کشتیوں کا چلنا سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا، بارش، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور اس سے ہر قسم کے جانور کو پھیلا دینا اور ان کا چارہ، ان کا کھانا، اور ہواؤں کا بدلی ہونا، گرمی سردی کے موسم، بساؤ، اور بادلوں کو اتنے بڑے بڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، مسخر بین السماء، اور زمین آسمان کے درمیان ان کی تسخیر، یہ تمام نشانیاں اگر غور کریں 10 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، جو عقلی دلائل اللہ نے دی ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی قائم کر دیے اور بتا دیے کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے سوا اگر کسی کو اور کو معبود بنا لو گے، ظاہری بات ہے اس میں یہ نہیں ہوں گی، کوئی خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مالک کوئی نہیں ہے، رازق کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کو ند بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یحبونہم، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی کہ یہ محبت بھی ایک عبادت کی ایک یعنی کہ نوع ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کے لیے ڈرنا، اس کے جو ہے نا لیے خشوع خضوع کرنا، اس کے آگے قیام سجدہ کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ سے رجا رکھنا، ایسی محبت جو اللہ سے کی جائے، ایسے ندوں سے بعض لوگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو سچے اور کھرے ایمان والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کریں گے، اللہ سے بڑھ کر محبت کریں گے، اور ولا یروا الذین ظلموا، اور یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ جب دیکھیں گے نا یرون العذاب کو دیکھیں گے، تو اس دن تو قوت ساری اللہ کے پاس ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں سفارشی ہیں، فلاں شفاعت کرنے والے ہیں، فلاں ہیں، تو اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، قوت للہ، اللہ کے پاس ساری قوت ہوگی، اور پھر ادھر سے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دونوں ان کا انکار کر دیا، اور پھر کہا کہ ان کے پیچھے رہ جائے گا جہنم، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، پھر اللہ سخت عذاب والا ہے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ذات تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اس دن یہ تبرہ کریں گے جو علماء سو ہوں گے، جو انہوں نے خود ساختہ پیر بنائے ہوں گے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو حکم نہیں دیا کہ پیر بن جانا یا مرید بن جانا، تو اللہ نے کہا کہ اس دن یہ کیا کریں گے، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔
اللہ زی نتبع وراء العذاب، جب یہ دیکھیں گے نا عذاب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کٹ جائیں گی، ساری ڈوریں کٹ جائیں گی کہ ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت کریں گے، جنت میں لے کے جائیں گے. تو اللہ نے کہا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ٹوٹ جائیں گی، کٹ جائیں گی سارے سبب، سارے اسباب، سارے وسیلے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو وہ کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کے جانا ہوتا، یعنی کہ وہ پھر اس ٹائم یہ کہیں گے کہ دنیا میں جانا ہوتا، وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، پھر کہ ہم اسی طرح تمہارے سے سارے تعلقات توڑ دیتے جس طرح تم نے ہم سے توڑا. آج تو ان کے مرید بنے ہوئے ہیں، آج ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، اور اس ٹائم یعنی کہ یہ ان کو اس طرح کہیں گے. تو آج ہی غور کر لیں اور انسان بن جائیں. وَكَذَلِكَ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ حَسَرَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ ان کے جو کام ہوں گے، جو ان کے اعمال ہوں گے، یہ جو شرکیہ کفریہ رسومات ہوں گی، یہ اس دن ان کے لیے حسرات بن جائیں گی، حسرتیں بن جائیں گی علیہم، ان کے اوپر. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، پھر یہ آگ سے نہیں نکل سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا، کیونکہ مانیں گے تو مومن، مگر اللہ نے تمام نوع انسانی خطاب کیا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو میں نے تمہارے لیے زمین کے اندر تخلیق کی ہے حلال اور طیب، یعنی کہ جو بھی آپ نے کھانا ہے اس کے اندر شرائط ہوں گی حلال اور دوسرا طیب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہیں چلنا، یعنی کہ شراب اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اور لہو اور مردہ، یہ چیزیں نہیں کھانی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور اللہ نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے نا تمہارا کھلا دشمن، عدو مبین، ایک تو ہوتا ہے نا چھپا ہوا دشمن. اللہ نے کہا انہ، بے شک اس میں شک ہی نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، انسانوں کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے کہ جہنم میں لے کے جائے گا. انما، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یامرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے، والفحشاء، فحاشی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ، اور اللہ پہ ایسی باتیں کرو جو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آ گیا اور ہمارا یہ پیر جو ہے اللہ بن گیا اور اللہ جو ہے یہ عجیب و غریب جو باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب ان سے شیطان کرواتا ہے. ان تقولوا علی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو ما لا تعلمون، جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور پھر جب انہیں کہا جاتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پہ چلو، سنت پہ چلو. تو وہ کیا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علی آباءنا، جو ہمارے باپ دادا چلتے ہیں، جو انہوں نے یہ فرقے بنا دیے، جو انہوں نے یہ گروہ بنا دیے، بس ہم نے الفینا ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا ہے جو ہمارے باپ دادا کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے 3 باتیں ان کو چاہیے اگر ان کی سمجھ میں آ جائیں تو دین اور اسلام اور ہدایت پر آ جائیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر وہی اندھے بہرے، اللہ نے بتا دیا کہ گونگے، عقل نہ رکھنے والے. اللہ نے کہا کہ کانا باہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اگر وہ عقل نہیں رکھتے تو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، یعنی کہ اگر ایک آدمی عقل نہیں رکھتا اس کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. ولا یہتدون، اگر وہ ہدایت نہیں رکھتا اس کی پیروی نہیں کرنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ آگے سے پیروی کر رہے ہیں، تو وہ کیوں پیروی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے تھے. تو جب آپ ایمان پہ چلیں گے تو اس کا مطلب ہو کہ قرآن اور سنت پہ چل رہے ہیں، تو آپ بھی قرآن اور سنت پہ ہی چل رہے ہیں، پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شاید رہا تھا مثل الذین کفروا، ان کافروں کی مثال تو ایسا کا مثل الذی یعنق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جیسے کوئی دور سے پکارتے ہیں نا تو چیخ کی آواز تو آتی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا. تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی کافر بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو لا یسمع، ان کو جو ہے نا پکار سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے، یعنی کہ وہی جب آپ کسی کی تقلید کرتے ہو آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہو، عقل نام کی چیز ہی نہیں رہتی آپ. کیونکہ اگر عقل ہو تو آپ خود سوچو کہ قرآن اور سنت پہ چلنا ہے، اس بندے کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے، اس نے جو سو غلطیاں کی ہیں وہ بھی ہمارے متھے پڑ جائیں. تو اللہ نے کہا دوبارہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ آپ کھانے ہیں جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے، پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے. واشکروا للہ ان کنتم، بھائی اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، توحید پہ چلتے ہو، تو یہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ان گمراہ پیروں سے ہمیں بچا دیا، تم نے ہمیں جو ہے نا، اے اللہ تو نے ہمیں ان علماء سو سے بچا دیا، اے اللہ تو نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی، ہمیں قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکیزہ کھانے کھا رہے ہیں. بعض لوگ کو دیکھیں شرابیں پی رہے ہیں، وہ جو ہے نا مردے کھا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہ بات کھاؤ جو رزق دیا ہے اور اس کا شکر ادا کرو کہ ان چیزوں سے، گندی چیزوں سے اور گندے لوگوں سے اللہ نے بچا دیا. ان کو بھائی اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. پھر آگے تشریح بتا دی کہ کیا کیا چیزیں نہیں کھانی جو تم پہ حرام کی گئی، یعنی کہ وہی مردہ اور وہی خون اور لحم خنزیر، اور جو غیر اللہ کے نام پہ، یعنی کہ جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے شرک ہے، کفر ہے.
اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ بھائی جو تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی جیسے لوگ باز کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لی بس اخلاق سے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ پورے ایمان پر، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، فرشتوں پر، کتابوں پر پورا ایمان رکھو، اور اللہ حبی مال کی محبت کے باوجود بھی ذی القربا کو دیتے رہو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، راہ ابن سبیل کو دو، سائلین جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو، جو گردنیں چھڑاؤ ان کو بھی دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعد کرو تو پورا کرو، اور جو ہے نا صبر کرو سختی میں اور مصیبت میں، اور جب تمہیں جہاد کے وقت بھی۔ اور یہ لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ اولئک الذین صدقوا، یعنی کہ پہلے صحابہ کی مکمل تعریف ہے، اس کے بعد تمام لوگ جو اس طریقے پہ چلیں گے اولئک یہ تقوی والے، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ صادق ہیں، یہ تقوی والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس طرح نہیں گزارنی کہ آپ اندھے بہرے ہو کر کسی کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں نا، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو انی قریب، میں قریب ہوں۔ کوئی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اذا سالک عبادی، جب بھی میرے بندے پوچھیں انی میرے بارے میں، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعائیں پکارنے والوں کی سنتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، اسے چاہیے کہ میرا حکم مانے والے، یومنی مجھ پر ایمان لیں تاکہ جو ہے نا ہدایت پائیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ بھائی دعائیں قبول ہوں گی اس کے لیے کہ میرے حکموں پہ چلتے رہو، اور حکموں کیسے چلو گے؟ قرآن اور سنت کے مدار ایمان، یعنی کہ اس پہ پکا یقین رکھو گی، اللہ تعالیٰ سے پکارنا ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا۔ آگے اس کے بعد جو ہے نا رمضان کا ذکر ہو گیا، حج کا ذکر ہو گیا، اور جہاد کا ذکر ہو گیا، یہ پوری تفصیلات ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو ہے نا مسجد حرام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ نے بتا دیا عفو، یعنی کہ جو تمہارے پاس فاضل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد عورتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہ پوری تفصیلات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو دین اسلام پر کس طرح چلنا ہے۔ ہم اس کے اندر آخری آیت جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ بھئی بطور برکت وہ پڑھ لیں تاکہ ایمان ہمارا مکمل ہو جائے، یعنی کہ ایمان کے بارے میں جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو مکمل کر دیں، تقریباً 22-23 منٹ سے زیادہ کا پھر یہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ آمن الرسول، کہ بے شک رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ کیا ایمان لائے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی کہ قرآن پاک، والمومنون، اور تمام مسلمان، المومنون یعنی تمام مسلمان، کلن، اللہ نے بتا دیا کلن تمام، آمن ایمان لے کر ہے، باللہ اللہ پر، ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر، یہ ایمان انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ تعالیٰ کے کسی رسول کے اندر ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں وہ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یعنی کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اس پہ مانیں گے بھی، اس پہ چلیں گے بھی، قرآن پہ چلیں گے، سنت پہ چلیں گے، بدعت پہ نہیں چلیں گے، شرک پہ نہیں چلیں گے، کفر پہ نہیں چلیں گے، تب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، الیک المصیر، کیونکہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ جو وہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، یعنی کہ اس کی طاقت کے مطابق ہی ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا اس کو، لہا ما کسبت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو گزر گئے ان کے لیے ان کی کمائی فائدہ دے گی، کوئی سال ثواب نہیں ہوگا، لہا ان کے لیے ما کسبت، وہی کام آئے گا جو انہوں نے کام کیے ہوں گے، کسبت انہوں نے کام کیے ہوں گے، وہ علیہا، اور لہا کا مطلب ہے کہ جو جان ہے، جو روح ہے، اس کے لیے اس کے عمل کام آئیں گے، وہ علیہا، اور ان کے اوپر، یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی برائی کی ہوگی یا غلطی کی ہوگی، ما اکتسبت، اکتسبت کا مطلب ہے کہ برائی کمانا، کسبت کا مطلب ہے کہ نیکی کرنا، حالانکہ کسب کا مطلب ایک ہی ہے کہ کام کرنا، تو وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، مگر علماء نے اس کے اندر تھوڑی سی وہ جو ہے نا توضیح کر دی سمجھانے کے لیے کہ ما کسبت جہاں پر ہے دیکھو اچھے کام، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اچھا کام کیا، حالانکہ کسب کے مطلب ہوتا ہے کام کرنا، کسبت جو اچھا کام کیا ہو سکے روح نے، وہ علیہ، اور ان کے اوپر ہوگا ما اکتسب، اب علیہ بھی بتا رہا ہے کہ برائی ہے جو ان کے اوپر آئے گی، مصیبت ہے، تو اکتسبت جو اس نے کمایا، برائی کمائی، تو اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا کہ اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مت پکڑنا، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، یعنی کہ گناہوں پہ پکڑنا، جہنم میں داخل کر دینا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے مومن
کہ لا تؤاخذنا نسینا، کہ اگر ہم سے بھول ہو گئی، یعنی کہ جان بوجھ کر تو گناہ نہیں کرے گا مومن، تو یا نسینا یا خطا، یا بھول ہوگی یا غلطی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا کہ اگر میں نسیہ کر لوں یا اخطا یا غلطی ہو جائے، اور ربنا اللہ سے ہی دیکھو دعا مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی کسی کا حق نہیں کہ فلانے کے حق سے، فلانے کے صدقے سے، یہ بات کی بدعتیں جو لوگوں نے ڈال دی ہیں۔ غور کریں، دیکھیں قرآن کے اندر کس طرح دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ڈائریکٹ ربنا اے ہمارے رب، لا تحمل علینا اسرا، ہم پر وہ مصیبتیں نہیں ڈالنا، ہم پہ وہ وزن نہیں ڈالنا۔ یہ اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ اثر وہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ ایک رسی ہے، ایک جو آپ کو باندھ دی گئی، ایک بوجھ ہے جو آپ پہ ڈال دیا گیا، کما حمل تو اللہ زینا من، جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے کسی کے اوپر؟ نہیں ڈالتا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، نبی عطا فرمائی، جب وہ چلے گئے تو جو ان کو علماء سو تھے، جو ان کے رہبان بن گئے، جو ان کے احبار بن گئے، جو ان کے پیر بن گئے، انہوں نے کہا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان کو اتنے بڑے ان کے فقہ بنا دیے کہ وہ ایک بوجھ بنا کر ان کے کندھوں پہ ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا نا کہ نبی امی وہ تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر سے جو ہے نا اغلال اور یہ سارے ان کے گلے میں جو توق ڈالے گئے ہیں، یہ جو بوجھ ڈالے گئے ہیں اتاریں گے۔ یہ جو پیری مریدی اور یہ سارے گلے کے توق ہیں جو انسانوں نے اپنے اوپر ڈال لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم نہیں دیا، اور سورۃ الحدید میں بتا دیا کہ یہ بدعتی عیسائیوں نے خود گڑھ لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ نیک مومن اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے علماء سو اور پیران بد کی وجہ سے جو دین کے اندر اضافے ہو جاتے ہیں، جو بوجھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچانا، ہمیں ایسے لوگوں سے مطلب بچانا، علماء سو سے بچانا اور پیران سو سے بچانا، اور اس طرح آٹومیٹک اس بوجھ سے بچا دینا۔ تو وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچانا، اور آج ہم ان کے قدموں کے اندر اور پہنچ چوم رہے ہیں۔ غور کریں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا، کما عملت الذین من، جو ہم سے پہلے لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسے بدعتیں گھڑ لی تھیں اور وہ پیر بن گئے تھے۔ ربنا ولا تحملنا، اور ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالنا، ما لا طاقت لنا، جس کی ہم پر یعنی کہ طاقت نہیں ہوگی، اس طرح ان لوگوں کی وجہ سے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرمانا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، وارحمنا، ہم پہ رحم کرنا، انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی کہ مولا ہمارا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ باقی تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ معبود وہی ہے، مولا وہی ہے، رب وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے۔ انتا یعنی کہ تو واحد کا صیغہ ہے، مولا نہ، ہم سب کا مولا تو ہی ہے، یعنی کہ ہم سب جو ہے نا تیرے موالی ہیں، ہم سب تیرے غلام ہیں، اور تو جو ہے وہ مولا ہے۔ فانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں پہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی ایمان پہ جو ہے نا ہمیں قائم رکھے اور آخرت میں بھی اسی طرح اٹھائے جائے۔